دوستوں اور ساتھیوں، آج چند اہم موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلا موضوع بہت ہی کل سے زیادہ زیر بحث آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تصویروں سے پتہ لگ رہا ہے کہ سیر سپاٹے بھی چل رہے ہیں، تو اس پر بہت بڑے لیول کا ریئیکشن آیا ہے۔ قومی سطح پہ بھی ریئیکشن آیا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ بھی ریئیکشن آ گیا ہے۔ گزشتہ روز جو کنٹروورسی سامنے آئی تھی، اس کے نتیجے میں حکومت بھی اب سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ حکومت نے کہا کہ اس سے پہلے جو رپورٹ سبمٹ کرائی گئی تھی وہ کسی حد تک انسیٹسفیکٹری ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے نواز شریف کے وکیل اور نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کو، اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سے یہ کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ نواز شریف کی تازہ رپورٹ سبمٹ کرا دیں، چونکہ حکومت کو یہ ڈاؤٹ ہے۔ گزشتہ روز نواز شریف جو ہے ایک ریسٹوران میں پائے گئے، جہاں پر انہوں نے اپنے خاندان اور اس کے علاوہ خاندان کے جو افراد، جن میں میاں شہباز شریف، سلیمان شہباز اور حسن نواز بھی اس تصویر میں نظر آئے، اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں موجود رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس تصویر کی وجہ سے جب یہ تصویر وائرل ہوئی تو میاں نواز شریف کے اوپر اور ان کے ذاتی معالج کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ شریف فیملی کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ ابھی یہ رساکشی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو وزیر صحت ہے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے کہا گیا سابق وزیر اعظم کے ذاتی معالج اور وکیل عطا تارڑ 48 گھنٹوں کے اندر اندر رپورٹ سبمٹ کرا دیں۔ اور اس کے بعد سے نواز شریف کے لیے کہا گیا ہے حکومت کی جانب سے بھی کہ یہ چونکہ وہاں سیر سپاٹے کے لیے گئے ہیں، تو ان کو واپس آ کر کیسز کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، جس میں کابینہ کے اجلاس کے اندر مریم نواز کا نام ECL سے ہٹانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں سامنے آیا ہے۔ بہرحال اب لگ ایسا رہا ہے کہ مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، چونکہ اس سے پہلے بھی جب کابینہ کا اجلاس ہوتا رہا تو اس وقت بھی اس بات پر emphasize کیا گیا کہ مریم نواز کے بہن وہاں باہر موجود ہیں، ان کے 2 بھائی موجود ہیں، تو ان دونوں کی موجودگی میں اور خاندان کے مختلف افراد کی موجودگی میں ان کا وہاں ہونا اور نواز شریف کی تیمارداری کے لیے وہاں ان کا ہونا کوئی خاص توجہ نہیں بنتی یا ان کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو ہے شریف خاندان اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے حوالے سے جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم موضوع جو کہ انٹرنیشنل بھی ہے، آج حسن روحانی کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جو یوکرین کا جہاز گرایا گیا تھا، اس میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو نامزد ہیں ان کے خلاف خصوصی عدالتوں میں کارروائی چلے گی، خصوصی عدالتوں کے ذریعے سے ان کو سزائیں ملیں گی۔ اب ایران کے اوپر سب سے بڑا جو پریشر بلڈ ہوا تھا، اس کو سامنے دیکھا جائے تو سب سے بڑا الزام امریکہ پر آتا ہے۔ آج کی یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یا جو اعلان ہے حسن روحانی کی طرف سے، اس کے بعد سے کسی حد تک لوگوں میں اطمینان اور چین سامنے آ گیا، کیونکہ جو متاثرین تھے ان میں تقریباً 80 کے لگ بھگ ایرانین شہری تھے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ 64 افراد جو تھے وہ کینیڈین شہری تھے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے الزام عائد کیا ہے ٹرمپ پر کہ ان کی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اور ان کی غلطی کی وجہ سے ان کے ملک کی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اور یہ انتہائی تشویشناک صورتحال تھی۔ اب یہ آہستہ آہستہ ایران بھی ڈپلومیسی کی طرف آ گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کی جو کنفرنٹیشنل پالیٹکس تھی یا جو محاذ آرائی تھی، وہ کسی حد تک کم ہو چکی ہے۔ ایران بھی یہ خواہش مند ہے کہ وہ تمام مسائل، وہ تمام ایشوز جو ان کے ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں، ان کو ڈپلومیٹک ذرائع کے ذریعے سے حل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک جو تناؤ کی کیفیت ہے اس کو کم کیا جائے۔ لیکن ہمارے جو پاکستان کے اندر جو افراد ہیں یا جو ہمارے تجزیہ کار تھے، انہوں نے ایک جنگ جو ہے مسلط کر ہی دی تھی۔ ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا تھا کہ ورلڈ وار 3 ہونے جا رہا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کس طرح کا خوف ہمارے پاکستانی عوام اور اس ریجن کے اندر کس طرح کے خوف سے لوگوں کو دوچار کیا گیا تھا۔ گزشتہ 4 روز سے ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث تقریباً 70 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور کئی درجن افراد زخمی ہیں۔
سب سے بڑا حادثہ نیلم میں اس وقت پیش آیا جب ایک برفانی تودہ گرا اور اس کے نتیجے میں 55 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ ڈیٹا سامنے آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بلوچستان میں ہوئی ہیں، بارشیں ہوئیں اور برف باری کے باعث مکانوں کی چھتیں گر گئیں، اور اس کے نتیجے میں تقریباً مجموعی طور پہ ملک میں گزشتہ یہ جو سپل آیا تھا اس میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اب جو بالائی علاقوں میں شدید برف باری ہوئی تھی ان میں گلگت بلتستان جو زیریں علاقے تھے وہاں پر تقریباً 8 انچ سے 1 فٹ تک برف پڑی تھی، باقی جو بالائی علاقے تھے وہاں تقریباً 3 سے 4 فٹ برف باری ہوئی ہے، جس کے باعث مریض میں بڑے شہروں میں منتقل نہیں ہو پائے۔ اس کے علاوہ اب تک کی جو صورتحال ہے، آج تک کی جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ بالائی علاقوں کا جو رابطہ ہے وہ شہری علاقوں سے منقطع ہے اور آمد و رفت میں مسائل کا سامنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر یہ بارشیں نہ رکتی تو آگے آنے والے دنوں میں خوراک کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ، اس ویلاگ کو دیکھتے رہیے ہیں، اس ویلاگ کے اوپر آپ کومنٹس دے دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہمارے جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے، اور وہ دوست جو لازماً اپنا کومنٹ دینے سے مت بھولیے گا کہ جو ہم نے آج تجزیہ پیش کیا تھا اس حوالے سے اپنے کومنٹ سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر اور حقائق پر مبنی معلومات آپ دوستوں کے سامنے پیش کریں۔ بہت شکریہ۔